باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے تمام اعمال وہ محفوظ ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسے رجال، ایسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور ایسے شاگرد اور محبت کرنے والے اشخاص اور افراد عطا فرمائے کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو محفوظ کیا اور امت تک پہنچایا۔ جو باتیں پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلی ہے، صحابہ نے ان باتوں کو محفوظ کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو اپنے مبارک اعمال ہیں، ان اعمال میں سے کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے جو محفوظ نہ ہو، ہر عمل بھی محفوظ ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زبان سے نکلے ہوئے ارشادات اور آپ کے اعمال، اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ہاتھوں کے اشارے بھی صحابہ نے محفوظ فرمائے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس موقع پر کیسا اشارہ فرمایا، وہ بھی محفوظ اور موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرائے، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہنسے، اور کس طرح سے کس موقع پر آپ ہنسے، یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ دیدہ ہوئے، غم زدہ ہوئے، اور کس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے، وہ باتیں بھی محفوظ ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے جو صحابہ کرام نے محفوظ نہ کیا، اور ہر عمل میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کو آرام کس طرح سے فرماتے تھے، جب بستر استراحت پر آپ لیٹتے تھے تو آپ کا چہرہ انور کس طرف ہوتا تھا، یہ بات محفوظ ہے۔ آپ کا دایاں ہاتھ کہاں رکھا ہوا ہوتا تھا اور بایاں ہاتھ کس جگہ پر ہوتا تھا، یہ بھی محفوظ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بیدار ہوتے تو بیدار ہوتے ہی سب سے پہلے کیا عمل کرتے تھے، وہ بھی محفوظ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب چلتے تھے تو قدم مبارک کس طرح سے اٹھاتے تھے، صحابہ نے اس بات کو بھی محفوظ کیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کے سر مبارک اور داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید تھے، یہ بات بھی محفوظ ہے۔ اور کیا بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ تو ذات سے متعلقہ چیزیں تھیں، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف منسوب جتنی چیزیں تھیں وہ بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے نقل فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کس قسم کے جانوروں پر سواریاں فرمائی ہیں۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس گھوڑے پر سوار ہوئے وہ بھی محفوظ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جس اونٹنی پر سوار ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس خچر پر سوار ہوئے،
رسول اللہ نے لباس کس طرح کا پہنا، کتنے کپڑوں کے جوڑے کس طرح کے تھے، کس رنگ کے تھے، ایک ایک عمل، ایک ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ ہے۔ اور یہ حفاظت کیوں کروائی؟ اس لیے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ کوئی آدمی اگر کسی کی زندگی پر چلنا چاہے تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب سے بہترین نمونہ ہے۔ ایک عورت کو اپنے شوہر سے محبت ہے، اپنے بیٹے سے محبت ہے، بیٹے کی اداؤں سے اسے محبت ہے، اسی طرح سے شوہر کو اپنی بیوی سے محبت ہے، اولاد کو ماں باپ سے محبت ہے، ماں باپ کو اپنی اولادوں سے محبت ہے، بہن بھائیوں کو ایک دوسرے سے محبت ہے۔ ایک سال پہلے کس مجلس میں باپ بیٹا دونوں مل بیٹھے تھے، یا آپس میں بھائی سارے مل بیٹھے تھے، یا اسی طرح سے میاں بیوی کسی موقع پر مل بیٹھے ہوں، تو ایک سال کے بعد کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ ایک سال پہلے جو ہماری بیٹھک ہوئی تھی اس بیٹھک میں از اول تا آخر کیا کیا باتیں ہوئی تھی، کون کون سی باتیں فلانے کی تھی، کون فلانے کی تھی، کون سی باتیں فلانے کی تھی، اور کس نے کیا کپڑے پہنے ہوئے تھے، کون سا کہاں بیٹھا ہوا تھا ہماری اس مجلس میں، اور اسی طرح سے کون کتنی مرتبہ مسکرایا اور ہنسا، کسی کا یہ محفوظ نہیں اور نہ کوئی کر سکتا ہے۔ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ ان کی ہر مجلس اس طرح سے محفوظ ہے۔ حالانکہ اس زمانے میں محفوظ کرنے کا ریکارڈ وہ نہیں تھا جو آج کل ہے، لیکن پھر بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو محفوظ کیا۔ اور یہ محفوظ کیوں کیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس کا انتظام ہوا اور یہ محفوظ کروایا گیا۔ کیوں؟ قیامت تک اس امت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ نقش قدم پر چلنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس طرح سے اگلے نے قدم کہاں رکھا میں بھی اپنا قدم وہاں ہی رکھوں گا، سامنے والا کس طرح سے چلا میں بھی اسی طرح سے چلنے کی کوشش کرتا ہوں، یہ کہلاتا ہے نقش قدم۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کا صحابہ کو حکم دیا گیا، اس لیے حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک بات کو محفوظ کیا۔ چنانچہ احادیث کی کتابوں میں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو جب نقل کیا جاتا ہے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کس طرح سے مسکراتے تھے، ایک پورا باب ہے، باب الضحک، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مسکرانا۔ اور حضرت صلی اللہ تعالی وسلم مجلس میں جب بیٹھتے تھے تو کس طرح سے مزاح فرماتے تھے، خوش طبعی کیسے کرتے تھے، وہ بھی محفوظ ہے۔ باب المزاح، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاح کرنا، صحابہ سے دل لگی کی، خوش طبعی کی باتیں کرنا۔ اس وقت کی نشست میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مزاح کرنا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوش طبعی کی باتیں، ان میں سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا یہ جو عمل تھا یہ کس طرح سے ہوتا تھا، اس میں کتنا اعتدال تھا اور کس طرح سے مزاح فرمایا کرتے تھے اور مزاح کے مقاصد کیا ہوتے تھے۔ تو یہ بات ذہن نشین فرما لیجیے کہ مزاح کا مطلب ہے خوش طبعی کی باتیں کرنا۔ مجلس میں 4 6 10 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے گھر کی مجلس ہے، چاہے دوستوں کی مجلس ہے، چاہے خواتین آپس میں مل بیٹھی ہیں، تو وہاں مزاح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خوش طبعی کی باتیں کریں جس سے سب کے دل خوش ہو جائے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزاح میں 3 باتیں بڑی بنیاد ہوتی تھی۔ اب جب بھی ہم مزاح کریں تو اس مزاح میں ان 3 بنیادوں کو ذہن نشین فرمائیے۔ آپ کی مزاح ان 3 باتوں سے خالی نہیں ہونی چاہیے۔ پہلی بات، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مزاح ہمیشہ حق بات پر ہوتا تھا۔ لا یقول الا حق، حق بات، مزاح میں بھی حق بات کہتے تھے۔ ہم مزاح میں جھوٹ سے سہارا لیتے ہیں، حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے مزاح میں بھی کبھی بھی جھوٹ سے سہارا نہیں دیا۔ آپ کا مزاح بالکل حق پر مبنی ہوتا تھا، بالکل 100% سچ اور درست مزاح ہوتا تھا۔ تو ایک طریقہ اور ایک بات ہمیں یہ سمجھ میں ہے کہ مزاح میں ہمیشہ کیا ہونا چاہیے، سچ بات ہونی چاہیے۔
دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے مزاح میں یہ ہوتی تھی کہ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کا مزاح یہ ہوتا تھا صرف خوش طبعی کے لیے ہوتا تھا، ایسا مزاح نہیں ہوتا تھا جس سے کسی کا دل ٹوٹے، جس سے کسی کی حوصلہ شکنی ہو، جس سے کسی کی توہین یا تذلیل یا تحقیر لازم آئے، ایسا مزاح نہیں ہوتا تھا۔ تو ہم بھی جب مزاح کریں تو اس بنیاد کو بھی ہم سامنے رکھیں کہ ہمارے مزاح سے 4-6 افراد کے سامنے اگر مزاح یا بات کہہ رہا ہوں تو اس مزاح سے کسی کا دل تو نہیں دکھ رہا، کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی ہے۔ اگر کسی کا دل ٹوٹ رہا ہے، کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے، کسی کی حوصلہ شکنی اور تحقیر اور تذلیل ہو رہی ہے تو یہ مزاح جائز نہیں ہے، اب یہ عمل حرام کی طرف چلا گیا، یہ مسلمان کی حقارت ہو رہی ہے، یہ مسلمان کی تذلیل اور توہین ہو رہی ہے۔ بسا اوقات وہ مسلمان گو کہ نہیں بولتا، کیوں نہیں بولتا؟ 4-6 آدمیوں میں وہ مزید اپنے آپ کو رسوا نہیں کرنا چاہتا کہ ایک دم غصے میں آ جائے، ایک دم آپے سے باہر ہو جائے تو وہ سمجھے گا کہ لوگ کیا کہیں گے، اس لیے وہ چشم پوشی سے کام لے گا۔ ممکن ہے وہ چہرے پر مسکراہٹ بھی ظاہر کر رہا ہو، وہ ہنس بھی رہا ہو، وہ سب کچھ وہ انداز اختیار کر رہا ہے کہ آپ کو محسوس نہ ہو کہ اسے برا لگا ہے، لیکن آپ نے پرکھنا اس طرح سے کہ اگر یہ بات کوئی مجھے کہے تو مجھے تو بری لگے گی، اگر یہ بات مجھے بری لگے گی تو یہ بات مجھے فلاں کے سامنے بھی نہیں کہنی چاہیے، اگرچہ میں مزاح کر رہا ہوں لیکن اس سے اگر اس کا دل ٹوٹ رہا ہے تو مجھے نہیں کہنی چاہیے۔ اور اگر زبان سے نکل گئی ہے یہ بات تو پھر فوری اس کا ازالہ کرنا چاہیے، اگر دیکھ لینا چاہیے کہ سامنے والے کا دل دکھا، دل ٹوٹا تو آدمی اس کی صفائی کر لے، اگر یہاں صفائی نہیں کرے گا تو کل قیامت کے دن پھر بدلے میں نیکیاں دینی پڑے گی۔ تو اس لیے مزاح میں دوسرا اصول یہ ہے کہ کسی کی توہین اور تذلیل اور تحقیر لازم نہ آئے، اور تیسرا اصول مزاح میں یہ ہے کہ مزاح ہمیشہ اعتدال میں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاح اعتدال میں ہوتا تھا، مزاح ہوتا ہے خوش طبعی کے لیے، اور خوش طبعی کا مطلب ساتھیوں کے دل کو خوش کرنے کے لیے، ایسا نہ ہو کہ وہ مزاح آپ کو آخرت سے غافل کر دے، اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ ایک مزاحیہ مجلس قائم ہوئی ہے اور وہ حد سے تجاوز ہوتے ہوتے ایک نماز کا وقت بھی گیا، دوسرے کا بھی گیا، ضروریات زندگی متاثر ہو گئے، فرائض و واجبات متاثر ہو رہے ہیں، تو یہ پھر مزاح نہ ہوا، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ مزاح میں کیا تھی؟ 3 باتیں تھیں، اور ان 3 باتوں کو آپ ذہن نشین فرمائیں۔ تو پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاح کی چند مثالیں میں عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاح ہمیشہ حق بات پر ہوتا تھا، کبھی بھی آپ نے جھوٹ سے سہارا مذاق میں نہیں لیا۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح میں یہ بات ہوتی تھی کہ کسی کی توہین اور تحقیر اور تذلیل لازم نہ آئے، خوش طبعی کے لیے ہوتا تھا۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاح بالکل اعتدال میں ہوتا تھا۔ اعتدال میں ہونے کا معنی ہر وقت مذاق نہیں ہوتا تھا، کبھی کبھی ہوتا تھا، اعتدال میں رہتا تھا۔ تو یہ 3 بنیادیں ہیں، 3 اصول ہیں مزاح کرنے کے۔ اب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاح کی چند مثالیں ذکر کرتا ہوں۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاح کس طرح سے تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ ہمارے ساتھ گل مل کر رہتے تھے، اور یہ گل مل کر رہنا اس لیے ہوتا تھا تاکہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر بات پوچھ سکیں اور سیکھ سکیں۔ اور فرمایا کہ حتیٰ یقول لأخ لی صغیر، میرا ایک چھوٹا بھائی تھا، حضرت انس فرماتے ہیں، اور اس چھوٹے بھائی کو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تیری نغیر کا کیا ہوا؟ چھوٹے بچے کو کہا یا ابو عمیر یا ابا عمیر۔ تو اب کا لفظ عربی زبان میں عام طور پر باپ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور والے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ ارشاد فرمایا یا ابا عمیر، کنیت آپ نے ذکر فرمائی۔ اچھا، عرب کنیت کو بڑا پسند کرتے تھے، نام سے زیادہ کنیت پسند ہوتی تھی، تو اگلا اس لفظ سے خوش ہوتا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ ارشاد فرمایا۔
ما فعل النغیر، آپ کی نغیر کا کیا ہوا؟ نغیر ایک پرندہ تھا ان کے پاس، اور بعض مفسرین محدثین نے لکھا ہے کہ نغیر مدینے والوں کی زبان میں بلبل کو کہتے تھے. ایک چھوٹا سا پرندہ بلبل انہوں نے سنبھال کے اپنے پاس پالا ہوا تھا، اور وہ پرندہ مر گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گویا کہ اس بچے کا دل خوش کرنے کے لیے، چھوٹے کا دل خوش کرنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا. اور محدثین نے اس جملے سے اتنے مسائل کا استنباط کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے سے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تیری بلبل کا کیا ہوا، یا تیرے نغیر پرندے کا کیا ہوا. ایک مسئلہ یہ استنباط کیا کہ چھوٹے کی کنیت رکھی جا سکتی ہے، جیسے کہ ابو عمیر آپ نے ان کی کنیت کہی. نمبر 2، دوسری بات یہ ہے کہ پرندہ پالا جا سکتا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے پوچھا. اگر ناجائز ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے، آپ کبھی ایسا نہ کرتے. تیسری بات یہ سمجھ میں آئی، اور یہاں یہ بھی اصول لکھا ہے کہ اگر کوئی پرندہ پالنا چاہے اپنے گھر میں تو پرندہ ہمیشہ جوڑے کا اہتمام کرے، اور پرندے کے لیے دانے کا، پانی کا خوب انتظام اور اہتمام کرے. اسے اگر بھوکا رکھتا ہے اور پھر اسے اپنے گھر میں پالتا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی ہے کہ بچوں کے ساتھ بھی خوش طبعی کی باتیں کرتے رہنا چاہیے. ایک مسئلہ یہ سمجھ میں آیا کہ اگر کسی بچے کا کوئی نقصان ہوا ہے، کوئی کھلونا بچے کے لیے یہ کھلونا ہے، اس کا بلبل، اس کا پرندہ یہ اس کے لیے کھلونا ہے، اگر کوئی کھلونا ضائع ہو جائے اور وہ ٹوٹ گیا ہے تو آدمی کو اس بچے کا دل رکھنے کے لیے کوئی ایسا جملہ بول دینا چاہیے، حوصلہ افزائی کا کلمہ کہہ دینا چاہیے. بالفاظ دیگر آپ یوں کہیے تعزیت کا کلمہ کہہ دینا چاہیے، افسوس کا اظہار کر دینا چاہیے تاکہ بچے کا دل خوش ہو جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ مزاح بچوں کے ساتھ بھی تھا. اور اس سے کیا دیکھیں، اس جملے میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ جھوٹ سے سہارا لیا گیا ہو، یا کہیں ایسا نہیں ہے کہ سامنے والے کی تحقیر اور توہین لازم آئی ہو، اور یہ بھی نہیں ہے کہ حد سے اعتدال اور حد سے بڑا ہوا. اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ ہمارے ساتھ مذاق فرماتے ہیں، آپ تو رسول ہیں، آپ بھی مذاق کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لا اقول الا حقا، میں مذاق میں بھی حق بات کہتا ہوں، میری بات سے کبھی جھوٹ نہیں نکلے گا. تو ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے کہ روز مرہ کی زندگی میں خوش طبعی تو ہم کرتے ہیں، ہم مذاق کی بات کرتے ہیں. شوہر اپنی بیوی سے مذاق کر لیتا ہے، بیوی شوہر سے مذاق کر لیتی ہے، اسی طرح سے بہن بھائی ایک دوسرے سے مذاق کر لیتے ہیں، ایک گھر کے اندر افراد ایک دوسرے سے مذاق کرتے ہیں. لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ مذاق میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جھوٹ نہ ہو، مذاق میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ کسی کی توہین، تذلیل، تحقیر نہ ہو، کسی کا دل نہ ٹوٹے. مذاق میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اگر مذاق کرتے کرتے اذان کا وقت آ گیا، نماز کا ٹائم آ گیا تو ہم تو کہتے ہیں ہم تو مذاق کے لیے بیٹھے ہوئے، ہم تو غافل ہو گئے اللہ کی یاد سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق ایسا نہیں تھا. اور اسی طرح سے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مذاق ہمارا ہمیشہ سچ پر مبنی ہوتا تھا. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول مجھے سفر کے لیے ایک اونٹ چاہیے، سواری کے لیے ایک اونٹ چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آپ کو اونٹنی کا بچہ دوں گا، اس پر تم سوار ہو کے چلے جانا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں اونٹنی کے بچے سے کیا کروں گا، مجھے تو سفر کی ضرورت پوری کرنی ہے، اونٹنی کا بچہ مجھے کیا چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاحیہ جملہ دیکھیے، آپ نے ارشاد فرمایا وَهَلْ تَلِدِ الْإِبِلُ إِلَّا النُّوقُ، کہ جو بھی اونٹ ہوگا وہ کسی اونٹنی کا تو بچہ ہوگا ہی نا. تو دیکھو مذاق بھی ہو گیا، سچ بھی ہو گیا، خوش طبعی کی بات بھی آ گئی، دل بھی سامنے والے کا نہیں دکھا کہ جو بھی اونٹ ہوگا یقیناً کسی اونٹنی کا بچہ ہوگا. اس طرح سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش طبعی کی باتیں تھی. ایک خاتون آئیں بڑھیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں اور اس نے آگے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تدخل الجنت عجوز، بڑھیا تو جنت میں نہیں جائے گی.
تو وہ پریشان ہو گئی کہ بڑھیا جنت میں کیوں نہیں جائے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فوری یہ ارشاد فرمایا، کیا قرآن مجید کی یہ آیت آپ نے نہیں پڑھی؟ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا، کہ بے شک ہم عورتوں کو جنت میں داخل کریں گے لیکن جوان کر کے داخل کریں گے، تو بڑھیا نہیں جائے گی، مانا جوان ہو کر داخل ہوگی۔ تو پھر وہ خوش ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مذاق سے کسی کا دل نہیں ٹوٹا، اور جیسے ہی آپ نے اس کے اوپر جو ہے غم کا اظہار دیکھا تو فوری آپ نے اس کا اظہار کر دی۔ یہ نہیں کہ جناب بات کو طول دیا ہو، بات کو لمبا کیا ہو، چونکہ مقصد کیا ہے؟ خوش طبعی، خوش طبعی کی بات کرنا۔ اسی طرح سے ایک شخص آیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ظاہر ان کا نام تھا اور دیہات سے آتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ دیہات سے جب بھی آتے آپ کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے آتے تھے دیہات کا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام شہر کی کوئی چیز جو اس کی ضروریات ہوتی تھی راشن کے حساب سے، دیگر ضروریات کی چیزیں آپ وہ جمع کر کے آپ بدلے میں وہ ان کو دے دیا کرتے تھے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح سے مذاق فرماتے تھے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے تھے کہ ظاہر جو ہے وہ ہمارا دیہات ہے اور ہم اس کے شہر ہیں، ظاہر ہمارا دیہات ہے، وہ دیہات کی سوغات ہمارے لیے لے کے آتا ہے اور ہم اس کو شہر کی سوغات پیش کرتے ہیں، لہذا وہ ہمارا دیہات ہے، ہم اس کے شہر۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس طرح سے خوش طبعی کی باتیں کی۔ اور اسی طرح سے ایک اور مرتبہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا کرتا تھا۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دیکھا کہ بازار میں یہ سامان فروخت کر رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ کے تشریف لے گئے اور پیچھے سے جا کے آپ نے اسے پکڑ لیا، اور بعض روایت میں اس طرح سے بھی کہ اس طرح سے پکڑا کہ وہ پیچھے مڑ کے دیکھ نہ پائے اور مضبوط گرفت کر لی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ اس غلام کو کون خریدے گا؟ بازار کا ماحول ہے اور وہاں خریداری ہو رہی ہے، چیزیں فروخت ہو رہی ہیں، تو اس طرح سے مضبوطی سے گرفت کر کے آپ نے فرمایا اس غلام کو کون خریدے گا؟ تو اسے محسوس ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آواز سے اس نے پہچان لیا، تو اس نے فوری اپنی پیٹھ کو اپنے سینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے ساتھ چمٹانا شروع کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ میرا جسم مل جائے تاکہ جہنم کی آگ سے میں بچ سکوں۔ اور پھر انہوں نے عجیب جملہ کہا، اے اللہ کے رسول، میں ایک ناکارہ آدمی ہوں، مجھے کون خریدے گا اور مجھے بیچ کر آپ کو کچھ نہیں ملے گا، یعنی میری قیمت نہیں ہے، میں بے قیمت آدمی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اللہ کے یہاں آپ بے قیمت نہیں ہو، اللہ کے ہاں آپ کی بڑی قیمت ہے، اللہ پاک کے ہاں آپ کی بہت بڑی قیمت ہے، دنیا کے ہاں کوئی قیمت نہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزاح کا انداز ایسا ہوا کرتا تھا۔ گھریلو زندگی کا ایک واقعہ ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، اور دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرمائے ہیں، اور جس طرح سے گھریلو زندگی میں میاں بیوی کے درمیان میں کبھی کبھار بات ہو جاتی ہے، اس طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے کوئی بات ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حضرت ابوبکر صدیق داخل ہوئے تو فوراً حضرت عائشہ کو ڈانٹا کہ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اور یہاں تک کہ ڈانٹا اور آگے بڑھے کچھ کہنے کے لیے، مارنے کے لیے، غصہ تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیچ میں پڑھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بچا لیا، اور وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل گئے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا، عائشہ دیکھا کس طرح سے میں نے آپ کو بچایا، یہ ہے خوش طبعی کی بات، دیکھا کس طرح سے میں نے آپ کو بچایا، آپ کے ابا سے، آپ کو تمہارے میں نے بچایا۔
پھر ایک دن پھر کچھ دنوں کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے اور بہت بہت خوش طبعی کی باتیں ہو رہی ہیں، بہت اچھے موڈ میں باتیں ہو رہی ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح سے آپ دونوں کی لڑائی میں ایک مرتبہ میں شامل ہوا تھا، آج آپ دونوں کی صلح میں شامل ہو جاؤں، آج آپ دونوں کی صلح میں اور پیار محبت کی باتوں میں شامل ہو جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ آپ نے مجھے اپنی ایک لڑائی میں شامل کیا تھا، آج مجھے اپنی صلح میں بھی شامل کر لیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں ہم نے شامل کر دیا، ہم نے شامل کر دیا، آپ کو ہم نے اپنی صلح میں شامل کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزاح کا یہ انداز تھا، اور اس طرح سے فرمایا کہ اپنے بھائی سے جب مزاح کرو تو اس کا دل بھی نہ توڑو، وَلَا تَعِدْهُ مَوْعِدًا فَتَخْلِفُهُ، مذاق میں بھی کوئی ایسا وعدہ نہ کرو جس وعدے کو تم پورا نہ کر سکو۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی اور باہر کی زندگی، خوش طبعی کی زندگی اس طرح سے تھی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور جب گھر میں دیکھا آپس میں اگر کوئی سختی ہو گئی ہے تو یہ نہیں کہ جناب ایسا ہو کہ غصے کی حالت میں ناراضگی کا اظہار اس قدر کہ حد سے تجاوز ہو جائے، نہیں، گھریلو زندگی میں ایسے حالات آتے رہتے ہیں، ایسی ناموافق باتیں پیش آ ہی جاتی ہیں۔ امتحان اسی چیز کا نام ہے، آزمائش اسی چیز کا نام ہے کہ زندگی میں کبھی کبھار میاں بیوی کے درمیان میں نوک جھوک ہو جائے تو کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے، یہ انسانی فطرت ہے، یہ فطرت کے خلاف امر نہیں ہے۔ ہاں اس بات کو آگے بڑھانا، آگے لے کے چلنا، اس کو طول دینا، اس جھگڑے کو پھر طول دینا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق کا انداز، میں نے عرض کیا کہ 3 اصول اس پورے باب سے ہمیں سمجھ میں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق کے انداز سے 3 اصول۔ پہلا اصول تو یہ ہے کہ ہمیشہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مذاق میں بھی حق بات کہتے تھے، زبان پر کبھی جھوٹ نہیں آتا تھا۔ دوسرا اصول یہ سمجھ میں آیا کہ مذاق سے کسی کا دل نہیں دکھتا تھا، لہذا ہمیں بھی مذاق اس طرح سے کرنا چاہیے جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کا دل نہ ٹوٹتا ہو۔ اور تیسرا کہ مذاق میں اعتدال ہو، حد سے بڑا ہوا مذاق نہ ہو کہ گھنٹے کے گھنٹے وہی مجلس چل رہی ہے، اس لیے کہ اس قسم کی مجالس آدمی کو اللہ سے، آخرت سے غافل کر دیتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزاح، صحابہ کے مزاح اس طرح سے ہوتے تھے کہ آخرت سے ایک لمحے کے لیے بھی وہ غافل نہیں ہوتے تھے، یعنی ہنس رہے ہوتے تھے، مسکرا رہے ہوتے تھے، خوش طبعی کی باتیں بھی چل رہی ہوتی تھی، لیکن دل ان سب کے اللہ کی طرف لگے ہوئے ہوتے تھے، اللہ سے ایک لمحے کے لیے غافل نہیں ہوتے تھے۔ تو ہم اپنی مجالس کو بھی اس طرح سے خوش طبعی اپنے گھروں کے اندر اور اسی طرح سے اپنے ماحول میں، دوست و احباب میں اگر کبھی خوش طبعی کی باتیں ہوں، مذاق کی باتیں ہوں، مذاق کی مجالس ہوں، لطائف کی باتیں ہوں، لطیفے ایک دوسرے کو آپ سنا رہے ہیں، اس قسم کی باتیں آپ کر رہے ہیں تو شرعاً منع نہیں ہے، لیکن ان اصولوں کی رعایت رکھتے ہوئے، اگر ان اصولوں کی رعایت رکھتے ہوئے کریں گے تو آپ 100% رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں مذاق کر رہے ہیں۔ اب آپ کا یہ عمل آپ کے لیے باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے، اس لیے کہ مسلمان کی دل لگی کے لیے اور اس کے جناب دل کو جوڑنے کے لیے اور اس کو خوش کرنے کے لیے آپ یہ باتیں کہہ رہے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ آخری بات یہ بھی ذہن نشین فرما لیں کہ پھر یہ مذاق جب ہوں تو شرعی حدود کی تمام پابندیاں ہوں۔ شرعی حدود کی پابندیاں ہونے کا معنی یہ ہے کہ محرم کے ساتھ مذاق تو کرے، غیر محرم کے ساتھ جائز نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ان 3 اصولوں کو وہاں پر بھی اپنایا جائے کہ ہاں بھائی یہ 3 شرعی اصول بنیاد ہے۔ لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن۔ وہاں تو سخریہ سے منع فرمایا اور خاص طور پر اس لیے ذکر فرمایا کہ کوئی عورتوں کی جماعت کا مذاق نہ اڑائے، کوئی مردوں کی جماعت کا مذاق نہ اڑائے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں الگ الگ کیوں ذکر کیا؟ مردوں کے ساتھ مذاق نہیں اڑانا چاہیے جس سے دل دکھے، عورتوں کا استہزاء نہیں کرنا چاہیے جس سے دل دکھے، اس لیے کہ مردوں کا عورتوں کے ساتھ تو کسی بھی صورت میں اختلاط جائز نہیں۔
عورتوں کا مردوں کے ساتھ تو کسی بھی صورت میں اختلاط اور وہ مزاحیہ کلمات تو جائز ہی نہیں ہے. تو اس لیے شرعی حدود کی پابندی کر کے آدمی یہ بات کرتا ہے تو یقیناً اللہ پاک کے یہاں باعث اجر ہے. اللہ تبارک تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے.